اور یہ جو بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یا کسی شیعہ کی گئی بات نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ سٹوری نشر ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان میں جو حال ہی میں بہت زیادہ انتہا پسندی کے واقعات ہو رہے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں یہ مولوی، یہ شرپسند اس طرح سے لیتے ہیں جیسے ان کے لیے بات ہی کوئی نہ ہو، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس عمل کو دہرایا جا رہا ہے، اور عالمی میڈیا پر ان چیزوں کو جب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان کی عالمی سطح پر بدنامی ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے، یہاں پر تو موب مینٹیلٹی ہے، اور یہ لوگ عام لوگوں کو جذباتی کر کے ڈرا کے مذہب کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں رہ گئی، بارہا ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور جب تک ان شرپسندوں کے خلاف ریاست حکومت سٹرکٹ ایکشن نہیں لے گی تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے صحابہ کا نام استعمال کر کے توہین صحابہ کے الزامات لگا کر شیعہ مسلک کے خلاف ان شرپسندوں کی جانب سے کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یا کسی شیعہ کی گئی بات نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ سٹوری نشر ہو چکی ہے۔ دی پرنٹ میڈیا پر، ڈان نیوز پر، دیگر اداروں نے اس خبر کو نشر کیا ہے کہ حال ہی میں ساہیوال کا علاقہ غلہ منڈی، وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ 2 روز پہلے کوئٹہ کی ویڈیوز آپ نے دیکھ لیں کہ مولوی کس طرح سے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے دروازہ توڑ کر۔ ساہیوال میں ایک الگ قسم کا واقعہ ہوا، وہاں پر مولویوں نے ٹائر جلائے، احتجاج کیا اور الزام لگایا گیا ایک شخص پر توہین صحابہ کا، لیکن اصل معاملہ کچھ اور تھا، اور اصل معاملہ میڈیا نے نشر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے متعلقہ افسر نے انہیں آگاہ کیا ہے اس بات سے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک شخص جس کے گھر پر علم لگا ہوا ہے، اس کے گھر کے باہر بہت زیادہ ہجوم ہے اور پولیس اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس شخص نے توہین کیا، لیکن جب اصل معاملہ کھلا تو پتہ یہ چلا کہ اس محلے میں 2 لڑکے تھے جن کی عمر 17 سے 18 سال بتائی گئی۔ ایک اس شیعہ شخص کا بیٹا تھا اور ایک لڑکا بیٹا تھا اس علاقے کے امام مسجد کا۔ دونوں لڑکوں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی۔ وہ جو شیعہ لڑکا تھا اس نے اپنے باپ کو آواز دی، اس کا باپ نیچے آیا اور اس نے آ کر دوسرے لڑکے کو تھپڑ مارے اور اسے گالیاں دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ وہ لڑکا اپنے والد کے پاس آیا، بتایا جا رہا ہے کہ ایک تحریک سے بھی اس کا تعلق ہے جو کہ مذہب کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے سیاست میں۔ اس مولوی نے جب دیکھا کہ اس کے بیٹے کی لڑائی ہوئی ہے، اسے مار بھی پڑی ہے اور شاید ان کی کوئی پہلے سے بھی محلے میں ناچاکی ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ مولوی کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتا، اس مولوی نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ یہ شخص جو کہ شیعہ ہے اس نے صحابہ کی شان میں توہین کی ہے، لہذا سب لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہوں اور احتجاج کریں۔ وہاں پر احتجاج شروع ہو گیا، ٹائر جلائے گئے، اور جب یہ صورتحال بنی تو وہاں کی پولیس فوری طور پر وہاں پر پہنچی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڑی مشکل سے شخص کو پولیس وہاں سے گرفتار کر کے لے گئی اس مجمع سے، اور وہاں پر لوگوں کا ہجوم اس شخص کو خود پکڑنا چاہ رہا تھا تاکہ ایک اور ناخوشگوار واقعہ ہوتا۔ اور اب یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ معاملہ توہین صحابہ کا نہیں تھا بلکہ ذاتی دشمنی کا تھا، ذاتی دشمنی تھی، اور اس چیز کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اب حق تو یہ بنتا ہے کہ یہ مولوی جس نے الزام لگایا اس کے خلاف انہی دفعات کے تحت FIR درج ہونی چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور FIR درج کروانے والا کہہ رہا ہے کہ جب اس کی لڑائی ہو رہی تھی تو یہ لڑائی کے دوران صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہو تو وہ اس سے لڑے گا کہ صحابہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہے گا؟ لڑائی میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو بات ہی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس طرح سے کذب بیانی کرنے والوں کے خلاف، جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ تو کسی پر بھی جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں تو اس کی تو زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی انتہا پسندی ہے، جس شخص پر الزام لگتا ہے اس نے کچھ نہ بھی کیا ہو، لوگ تو بغیر سوچے سمجھے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی شیعہ کسی کے بھی مقدسات کی توہین کا قائل نہیں ہے، ہم تو اس چیز کے مخالف ہیں، لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ شرپسند ان مقدمات کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔
ان چیزوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے شر پسندوں کو، ایسے جھوٹوں کو، ان کو لگام دی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ ملک میں کسی قسم کا کوئی انتشار نہ پھیلے۔ مومنین کرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔